اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنار ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نارة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ جشن امام سجاد علیہ السلام بسلسلہ ولادت باسعادت مثل سالہ گزشتہ مثال بھی حسینیہ خانہ خاتون میں برپا کیا گیا ہے. زیر سرپرستی ڈاکٹر فتح عباس صاحب، جناب سید حسن عباس صاحب، معروف صوفی صاحب. اولا تلاوت کلام پاک بعدہ مدحان اہل بیت وسیلہ باب الہوائے جناب علی ذر علیہ السلام بارگاہ امام چاروں میں خراج عقیدت پیش کریں گے. اس کے بعد شعراء ذوی الاحترام بارگاہ جناب زین العابدین میں خراج عقیدت پیش کریں گے. منتخب شعراء کرام کے بعد خطیب محفل حاجی جناب حسن ظہیر صاحب محفل فضائل امام چاروں بیان فرمائیں گے. لہذا مدحان اہل بیت کی فہرست سے سب سے پہلے میں گزارش گزار عمار صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں ان کے لال سرکار ابا عبداللہ الحسین کو خراج عقیدت پیش کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات، یہ محفل مسرت کا پرنور ماحول دیکھ کے میں قابل ستائش مبارکباد دیتا ہوں جناب ڈاکٹر صدر عباس صاحب اور جناب صوفی صاحب کو کہ انہوں نے مداحان اہل بیت کی اتنی اچھی محفل سجائی اور دعا گو امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں ان تمام مداحان اہل بیت کا روشن مستقبل ہو. اور بانیان محفل کی تندوری تاج چودھری اور ان کے جسم میں مسدد فرمائیں. حضرات، آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا لقب امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہے. تو اس پر مسرت محفل پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دعا گو ان کے مستقبل کے لیے بارگاہ جناب ذر علیہ السلام میں ان کا روشن مستقبل ہو اور خوب خدمت اہل بیت علیہ السلام ولایت امیر کائنات پر گامزن رہیں. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار عابد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. بارگاہ امام چاروں میں خراج عقیدت پیش کریں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک نعرہ صلوات. ماشاءاللہ تمام مداحان اہل بیت کے والدین قابل ستائش ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا ذکر. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلندتر صلوات. یہ کیا بولا ہے؟ دوسرا بننا ہے. نہیں بڑھتے نہیں بڑھنا.
ویس سلم سے آئیے ویس جو حضرات نیچے تشریف فرما سے گزارش ہے تشریف ماتان ہے سلسلہ جاری ہو سکتا ویس سلم کی حوصلہ افزائی کے لیے نعرہ صلوات بات کی وفات تو انتہا نہیں آئیے آپ اتان دیے پھر اتان دیے تان تو دیے پہلے اچھا ٹھیک ہے قل واللہ سنا دی طلولت اللہ سمت بسرہی طلولت اللہ سمت علم جلیس ولم جولو لم جتلو توفونت بسم الرحیم انا تینا تلتوتر فصلے بیٹا ون اور انا سانتا ولکتر نار سلوات جب نام علی موچین تر جاتے دلتے دلچی بسر ہو جائے اس سے تلتا جارچین چمڑیم بڑھایا دلبو سے چمٹتا ہوا چپتے آیا اور کچھ علم پڑھیے علم نہیں گزارش گزار ہوں بلی سلم سے تشریف سلوات خوشبو جو بزم نور میں پھیلی ہوئی ہے آج زین اللبا کے زیر کی محفل سجی ہے آج آئے ہیں پیش کرنے کو تہنیت یہاں شبیر کے پسر کی ولادت ہوئی ہے خودی الٹا بیان دینے لگے خودی آن دینے لگے بے سبق امتحان دینے لگے تیرے خطبوں کے خواب سجاد بے نماز اذان دینے لگے رنجی ٹوٹ جائے گی کہتے علی دربار دیکھ کا مختار کون ہے عابد کا وہ جلال جو تدر شام میں حاکم یہ پوچھتا رہا بیمار کو ولی سلم بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام پیش کر لیتے ہم سب بار بار دعا گو ہوئی مدان اہل بیت کے کہ ان کے روشن مستقبل کے اور ان کی قبولیت کے لیے دعا کریں اور بآواز بلند نعرہ صلوات السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت میں آئے ہیں ٹائم بہت کم ہے میں آپ لوگ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی خطا شروع کرتا ہوں ایک بلند سلوات کل شب مجھے توحید سکھایا ہے خدا نے کل شب مجھے توحید سکھایا ہے خدا نے سجدے میں سید سجاد کی باتیں سجدے میں سید سجاد کی باتیں سلوات
نے بندگی کو مجاہد بنا دیا، دیوار در کو بھی ساجد بنا دیا، آتی ہے زر زر سے حلمد کی صدا، عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا۔ اللهم صل على سلوات۔ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی رضا کافی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارش ہے تشریف لائیں، بارگاہ امام سجاد اسلام خالد پیش کریں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند تر نعرہ سلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد سدگاہ امامت کی زین ہے، سجاد نور چشمہ شہ مشکین ہے، سجاد اقصی فتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہیں جو بالکل حسین ہے۔ ایسا نہیں کوئی نگاہ بے نیاز میں سجدے سلام کرتے ہیں ان کو نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد سدگاہ امامت کی زین ہے، سجاد نور چشم شہ مشکین ہے، سجاد اقصی فتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہیں جو بالکل حسین ہے۔ ایسا نہیں کوئی نگاہ بے نیاز میں سجدے سلام کرتے ہیں ان کو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ سمجھا تھا ظلم حضرت شبیر مر گئے، حامی جو دین کے تھے جہاں سے گزر گئے، عابد پہ کی نگاہ تو چہرے اتر گئے، بیعت کے خواب گرد کی صورت بکھر گئے، موجود اب بھی بادشاہ مشرقین ہے، کہنا پڑا کہ آج بھی زندہ حسین ہے۔ نعرہ سلوات۔ سمجھا تھا ظلم حضرت شبیر مر گئے، حامی جو دین کے تھے جہاں سے گزر گئے، عابد پہ کی نگاہ تو چہرے اتر گئے، بیعت کے خواب گرد کی صورت بکھر گئے، موجود اب بھی بادشاہ مشرقین ہے، کہنا پڑا کہ آج بھی زندہ حسین ہے۔ سمجھا تھا ظلم حضرت شبیر مر گئے، حامی جو دین کے تھے جہاں سے گزر گئے، عابد پہ کی نگاہ تو چہرے اتر گئے، بیعت کے خواب گرد کی صورت بکھر گئے، موجود اب بھی بادشاہ مشرقین ہے، کہنا پڑا کہ آج بھی زندہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ سلوات۔ قابل مبارک
قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین اور خصوصی برادرم جناب احمد زیدی صاحب بہترین تعلیم دی اور آیت الکرسی کو زبانی حفظ کرنا بڑی بات ہے. میں گزارش گزار ہوں اور دعا گوں آگے کے لیے کہ اور سورے اور ایسے ہی پورا قرآن مجید حفظ ہو ان کو اور خدمت دین کریں. ان کے روشن مستقبل کے لیے بلندتر نعرے صلوات. میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یاسر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں. بارگاہ باب اللہ کے ساتھ مدہ ہے بیت یاسر صلی اللہ علیہ وسلم بلندتر نعرے صلوات. پاؤں کے چھالوں سے پھوٹے ہیں ہزاروں آفتاب, کتنی صدیوں کے اندھیروں کو اجالا مل گیا. اس طرح اسلام کو عابد ملے باد حسین, دھوپ میں جیسے کسی پیاسے کو دریا مل گیا. سلوات. خواب سے ڈرتا رہا, تعبیر سے ڈرتا رہا, ایک حاکم صاحب زنجیر سے ڈرتا رہا. عید سے سجاد زینب کے رہا ہونے کے بعد ہر ستمبر ماتم شبیر سے ڈرتا رہا. یاسر صلی اللہ علیہ مبارک عبداللہ حسین میں خواجہ پیش کر رہے ہیں. میں گزارش گزار یاسر کی ہے. میں علی مرتضیٰ صاحب سے تشریف لائیں. علی مرتضیٰ صاحب محمد دانے کے بھائی خواجہ خیر پیش کریں گے. باواز بلند نعرے صلوات. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے, میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے, اسے بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے, اسے بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو کسی کو یا حسین کو, پرکھنا ہو کسی کو یا حسین کو, جو نام ہے سجدے کنگال دیتا ہے. نعرے صلوات. محمد ایاز صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش تشریف مداحن اہل بیت محمد ایاز صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مداحن اہل بیت کی حوصلہ افزائی کے لیے بلندتر نعرہ صلوات. سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چیٹی چڑھی پہاڑ پہ پتے کو توڑنے, چیٹی چڑھی پہاڑ پہ پتے کو چھوڑنے, چیٹی چڑھی پہاڑ پہ پتے کو توڑنے, یزید کی میت پہ کتے کو چھوڑنے. بس یاد یہ کی یاد ہے. زمان صلی اللہ علیہ وسلم گزارش تشریف لائیں. زمان صلی پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے صدا دی, ایک اور علی آ گئے قرآن بچانے. سجاد سے سیکھے کوئی آداب عبادت, سب بست نمازیں ہوں کھڑی جس کے سرانے. جب جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ, مجلس کے بہانے کبھی ماتم کے بہانے. رکھ دیا آنکھوں میں کس نے, اے فاطمہ زہرا تیری تسبیح کے دانے. سجاد نے غبار امامت کو اٹھایا, نیزے سے کہا صلی اللہ صفر. سجاد نے بخشا ہے صحیفہ وہ دعا کا, رخ بدلا جسے دیکھ کے ملاتی قضائیں. سجاد کے صدقے مجھے مشہور کیا ہے, ہاں زمانے میں شہ کرب و بلا ہے. بیٹے ابو طالب کو دیا ایسا خدا نے, جو دین کا سر بن گیا اسلام کی شانے. تکلیف کیا جب ہمیں زہرا کی دعا نے, قدرت نے کہا فرش عزت جاؤ بچھانے. شعراء ہیں جو
صلوات صلوات اللهم صل على اتار ان کو نہیں کریں گے رسول خدا پسند جن کو میرے حسین کا ماتم نہیں پسند. ہم کیسے کر لیں ان سے بھلا دوستی کی بات, ہم کو ہے حر پسند انہیں حر ملا پسند. صلوات. اکبر شباب ازمائے ہے صلوات. اکبر عروج مہر منور کا نام ہے, اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے, اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے. فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے, اسلام سرخ رو ہوا اکبر کے خون سے. صلوات. ہم بیاں کر پائیں گے کیا مرتبہ عباس کا, قد بتا سکتے نہیں جب انبیاء عباس کا. چاہے صلوات صلوات. ہم بیاں کر پائیں گے کیا مرتبہ عباس کا, قد بتا سکتے نہیں جب انبیاء عباس کا. چاہے معصومین کی ہو چاہے رب کی بارگاہ, رد نہیں ہوتا کہیں بھی فیصلہ عباس کا. یا شب ہجرت علی کی نیند دیکھی وقت نے, یا شب عاشور دیکھا جاگنا عباس کا. جس کا جو جی چاہے آئے سر جھکا کے مانگ لے, ہے خزانہ ہر خزانے سے بڑا عباس کا. مائیں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہیں شیر, ان کو لوری میں سنا کے واقعہ عباس کا. صلوات. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب, قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب. حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب, بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب. بے تیگ لڑکے عباس سے علمدار بن گئی, اور لہجے میں وہ حیدر قرار بن گئی. صلوات. کیسا خوددار تھا وہ شخص خدا ہی جانے, تشنگی میں بھی نہ سیاد سے مانگا پانی. حاکم شام کا ہیبت سے گلا سوکھ گیا, ظلم نے سید سجاد سے مانگا پانی. صلوات. کیسا خوددار تھا وہ شخص خدا ہی جانے, تشنگی میں بھی نہ سیاد سے مانگا پانی. حاکم شام کا ہیبت سے گلا سوکھ گیا, ظلم نے سید سجاد سے مانگا پانی. صلوات. تم نے کمال عابد بیمار کر دیا, کتنا بلند صبر کا معیار کر دیا. خوشی ملی بھی اگر کوئی باد کربلا, ہوٹوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا. صلوات. دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا, خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا. سن کر اذان یہ سید سجاد نے کہا, دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا. صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. دربار میں یزید کو ہذیان ہو گیا, خطبہ سنا تو کفر پریشان ہو گیا. سن کر اذان سید سجاد نے کہا, دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا. صلوات. جناب حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ شفیع پیغمبر, بارگاہ باب النواز, بارگاہ زین العابدین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے مخصوص انداز میں. ان سب کے روشن مستقبل کے دعا کو ان کا روشن مستقبل ہو, ایسے ہی خدمت دین کرتے رہیں. ان کے والدین کی 27 مبارکباد کے ساتھ میں گزار ہوں آپ حضرات سے بلند تر نعرہ صلوات میں گزار ہوں مقدہان اہل بیت علی جناب رضا عباس صاحب سے تشریف لائیں, بارگاہ زین العابدین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جو حضرات نیچے تشریف فرما سے گزارش ہے فرض سے مسرت پر تشریف لے آئے. باقاعدہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے. یہ کے بعد دیگر شعراء ذوی احترام مقدان اہل بیت بارگاہ عبداللہ حسین بارگاہ زین العابدین میں نذرانہ پیش فرما رہے ہیں. جو حضرات نیچے تشریف فرما سے معتبانہ گزارش ہے فرش مسرت پر تشریف لے آئے. بآواز بلند نعرہ صلوات. امام سجاد کے حال سے 2-4 بند پیش خدمت ہے. ہر بے سبھی یزید کے بیکار
بے سبھی یزید کے بیکار ہو گئے، ہر بے سبھی یزید کے بیکار ہو گئے، جن کو کیا تھا قید وہ مختار ہو گئے، جن کو کیا تھا قید وہ مختار ہو گئے، سجاد پڑھ رہے ہیں مظالم یزید کے، سجاد پڑھ رہے ہیں مظالم یزید کے، چہرے یزید والوں کے اخبار ہو گئے، چہرے یزید والوں کے اخبار ہو گئے، عابد خاموش تھے تو مثال رسول تھے، عابد خاموش تھے تو مثال رسول تھے، بولی زبان تو ہے در کرار ہو گئے، بولی زبان تو ہے در کرار ہو گئے، عابد خاموش تھے تو مثال رسول تھے، عابد خاموش تھے تو مثال رسول تھے، بولی زبان تو ہے در کرار ہو گئے، اور جب بھی قلم اٹھایا ہے عابد کی مدح میں، جب بھی قلم اٹھایا ہے عابد کی مدح میں، قرآن کے سارے لفظ مددگار ہو گئے، قرآن کے سارے لفظ مددگار ہو گئے، اور عابد کو دیکھ دیکھ کے ظالم یہ سال تک، عابد کو دیکھ دیکھ کے 40 سال تک، دیوار و در بھی شہ کے عزادار ہو گئے، دیوار و در رضا عباس صاحب بارگاہ جناب امام سجاد اسلام میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں برادران جناب یاسر عباس صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ امام زین اللہ الدین علیہ السلام میں خراج ایک سلوات دے دی باواز بلند. جناب عباس در صاحب کی یہ ربائی کہ ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا،
ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا، ہر پھول ہر دیا سر دیوار آ گیا. ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا، ہر پھول ہر دیا سر دیوار آ گیا. اور کیوں کوفہ نفاق میں کھلبلی سی ہے، باغ فدق کا کیا کوئی حقدار آ گیا؟ باغ فدق کا کیا کوئی حقدار آ گیا؟ ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا، ہر پھول ہر دیا سر دیوار آ گیا. اور کیوں کوفہ نفاق میں کھلبلی سی ہے، باغ فدق کا کیا کوئی حقدار آ گیا. اور یہ بھی انہی کی ربائی دیکھیں کہ منزل کو گرد کو رستہ کہا گیا، منزل کو گرد کو رستہ کہا گیا، دریا کو دشت کو دریا کہا گیا. منزل کو گرد کو رستہ کہا گیا، دریا کو دشت کو دریا کہا گیا. اور یہ ان دنوں کی بات ہے اے سامعین وقت، جب کاذبین وقت کو سچا کہا گیا. یہ ان دنوں کی بات ہے اے سامعین وقت، جب کاذبین وقت کو سچا کہا گیا. ایک صلوات دے دیے. پچھلے سال ایک یہاں مصرع ہوا تھا کہ عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دیا. شاعر نہیں ہوا، ایک کوشش ہے اور آپ لوگ اصلاح کر دیجئے گا اگر کچھ بھی ہو اوپر نیچے تو دیکھیں. کوشش ہے کہ اشکوں کو انقلاب کا نشتر بنا دیا، اشکوں کو انقلاب کا نشتر بنا دیا. عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دیا، اور ہو کر اسیر شام میں قیدی امام نے. اشکوں کو انقلاب کا نشتر بنا دیا، عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دیا، ہو کر اسیر شام میں قیدی امام نے ہر دور کے یزید کو ابتر بنا دیا، ہر دور کے یزید کو ابتر بنا دیا، ہر دور کے یزید کو ابتر بنا دیا. اور یہ جناب حکیم محمد قاسم صاحب ابا کے ماموں مرحوم، ان کے چند میں سے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک صلوات بھیج دیں بابا. حسن کو خود ہی منظور تھا کہ عریاں ہو جائے، حسن کو خود ہی منظور تھا کہ عریاں ہو جائے، ورنہ خاک کی ہستی تھی کہ انسان ہو جائے، ورنہ خاک کی ہستی تھی کہ انسان ہو جائے. جذبہ عشق تھا جس نے کہ بڑھا دی ہمت، جذبہ عشق تھا جس نے کہ بڑھا دی ہمت، ورنہ پروانے کی ہستی تھی کہ قرباں ہو جائے، ورنہ پروانے کی ہستی تھی کہ قرباں ہو جائے. وہ حکومت جو پلٹ آئے غلاموں کی طرح، شعر دیکھیں کہ وہ حکومت جو پلٹ آئے غلاموں کی طرح، ایک اشارہ جو سوئے نیرے تاباں ہو جائے، ایک اشارہ جو سوئے نیرے تاباں ہو جائے. اور فتح خود بڑھ کے قدم چومے شجاعت ایسی، فتح خود بڑھ کے قدم چومے شجاعت ایسی، فتح خود بڑھ کے قدم چومے شجاعت ایسی، جو سند لے کے خدا سے شہ مرداں ہو جائے، جو سند لے کے خدا سے شہ مرداں ہو جائے. اور اے نصیری کے خدا تیری اداؤں کے نثار، اے نصیری کے خدا تیری اداؤں کے نثار، گم تیری مدح کے میدان میں انسان ہو جائے، گم تیری مدح کے میدان میں انسان ہو جائے، گم تیری مدح کے میدان میں انسان ہو جائے. اور فاطمہ بنت اسد کو یہ شرف حق سے ملا، آئے جو گود میں وہ حامل قرآن ہو جائے، آئے جو گود میں وہ حامل قرآن ہو جائے. شعر دیکھیں، آئے جو گود میں وہ حامل قرآن ہو جائے. کہ ایسے بھی گزرے ہیں زمانے میں صداقت والے، ایسے بھی گزرے ہیں زمانے میں صداقت والے، شب کو جو بات کہیں صبح کو قرآن ہو جائے، شب کو جو بات کہیں صبح کو قرآن ہو جائے. اور ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے بھی گزرے ہیں زمانے میں صداقت والے، شب کو جو بات کہیں صبح کو قرآن ہو جائے. اور ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، کلمہ ان کا جو پڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے. ان کا جو صلوات دیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ آج کا روز شعراء کے لیے ہے،
تو میں ہر وقت آپ کو تلاوت کلام پاک کے ذریعے دکھتا ہوں. آج میں پیٹ بھر کے منقبت پڑھوں گا. وقار بھائی اجازت. شورا سلیم صاحب چند اشعار عرض کرتا ہوں. جینا بھائی ایک صلوات پڑھیں حضرات. حضرات پہلے 3-4 قطعات پھر ایک منقبت بارگاہ مخدوم میں عرض کرتا ہوں. اذان کے حوالے سے قطع عرض کرتا ہوں. کہ بقن مکر گئے جو لوگ, کہ بقن مکر گئے جو لوگ, وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں. کہ بقن مکر گئے جو لوگ, وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں. خم بوزر سے جو سنی ہم نے, آج تک وہ اذان دیتے ہیں. خم بوزر سے جو سنی ہم نے, آج تک وہ اذان دیتے ہیں. کچھ کہیں منکر ولایت یہ, ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں. کچھ کہیں منکر ولایت یہ. ایک صلوات بھیجیں حضرات. خطیب محفل علی جناب حسن ظہیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. عرض کرتا ہوں حضور. کچھ کہیں منکر ولایت یہ, ہم کہاں ان پر دھیان دیتے ہیں. ایسے ویسے جو شجر والے ہیں, ایسی ویسی اذان دیتے ہیں. ایسے ویسے جو شجر والے ہیں, ایسی ویسی اذان دیتے ہیں. ایسے ویسے جو شجر والے ہیں, ایسی ویسی اذان دیتے ہیں. ایسی ویسی اذان دیتے ہیں. ایک قطع بارگاہ باب العوائد میں. تم کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا, یہ ہر ایک کو شرف نہیں ملتا. تم کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا, یہ ہر ایک کو شرف نہیں ملتا. فاطمہ کی یہ بات ہے عباس, سب کو در نجف نہیں. تم کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا, یہ ہر ایک کو شرف نہیں ملتا. فاطمہ کی یہ بات ہے عباس, سب کو در نجف نہیں ملتا. سب کو در نجف نہیں ملتا. ایک صلوات پڑھیں ذرا. چند اشعار منقبت کے 2019 میں یہاں مصرع ہوا تھا. ابھی یاسر صاحب اسی مصرع کے تحت کلام پیش کر رہے تھے. میں بھی عرض کرتا ہوں, عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دیا. عرض کرتا ہوں ایک اور صلوات پڑھیں گا. اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا, اللہ نے یوں میرا مقدر بنا دیا. مداح اہل بیت پیمبر بنا دیا. مداح اہل بیت پیمبر بنا دیا. دوسرا مدراس کرتا ہوں. سجاد کو یوں حسن کا پیکر بنا دیا, یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا. سجاد کو یوں حسن کا پیکر
دیا یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا دیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا حسن مطلع کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے یا مصطفیٰ کو رب نے مقرر بنا دیا اے محفل فضائل سجاد شکریہ رشک بہشت تو نے میرا گھر بنا دیا آداب اے محفل فضائل سجاد شکریہ رشک بہشت تو نے میرا گھر بنا دیا بخشا ہے مجھ کو مدحت عابد نے یہ شرف قداوروں میں اور قداور بنا بخشا ہے مجھ کو مدحت عابد نے یہ شرف قداوروں میں اور قداور بنا دیا یہ میں شعر کرتا ہوں تمامی شعراء کی نظر قداوروں میں اور قداور بنا دیا یوسف کا بھی شمار حسینوں میں ہے مگر سجاد کو خدا نے حسی تر بنا یوسف کا بھی شمار حسینوں میں ہے مگر یوسف کا بھی شمار حسینوں میں ہے مگر سجاد کو خدا نے حسی تر بنا دیا یوسف کا بھی شمار حسینوں میں ہے مگر سجاد کو خدا نے حسی تر بنا دیا سجاد کو خدا نے حسی تر بنا دیا ایک صلوات پڑھیں حضرات سجاد کو خدا نے یہ ہے اثر زبان کے دھون کو ہاتھ کے یہ ہے اثر زبان کے دھون کو ہاتھ کے یاقوت اور زمرد و گوہر بنا یہ ہے اثر زبان کے دھون کو ہاتھ کے یاقوت اور زمرد و گوہر بنا دیا یہ شعر ملازہ فرما بطور خاص یاقوت وقار سے عرض کرتا ہوں نقش قدم کو تیرے خدا کیا بناتا اور نقش قدم کو تیرے خدا کیا بناتا اور آخر پھر اس نے مہر منور بنا نقش قدم کو تیرے خدا کیا بناتا اور آخر پھر اس نے مہر منور بنا دیا کعبہ بھی جس کو ناز سے اب تک ہے دیکھتا کعبہ بھی جس کو ناز سے اب تک ہے دیکھتا ایسا زمیں پا حق نے تیرا گھر بنا دی
کعبہ بھی جس کو ناز سے اب تک ہے دیکھتا، ایسا زمیں پا حق نے تیرا گھر بنا دیا، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو سلام، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو سلام، کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا، ادب ادب، سجاد تیرے پاؤں کے چھالوں کو سلام، کانٹوں کو جس نے پھولوں کا بستر بنا دیا، کانٹوں کو جس نے پھولوں کا، تضمین کا شعر عرض کرتا ہوں، زینت ہے آج دستے عزادار کے لیے، زینت ہے آج دستے عزادار کے لیے، عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا، ادب ادب، زینت ہے آج دستے عزادار کے لیے، عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دیا، عابد نے ہتھ کڑی کو بھی زیور بنا دیا، یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں، پہرے پا حق نے آئے تطہیر کو رکھا، پہرے پا حق نے آئے تطہیر کو رکھا، اور گھر کا جبرائیل کو نوکر بنا، پہرے پا حق نے آئے تطہیر کو رکھا، پہرے پا حق نے آئے تطہیر کو رکھا، پہرے پا حق نے آئے تطہیر کو رکھا، اور گھر کا جبرائیل کو نوکر بنا دیا، اور گھر اللہم پہرے پا حق نے آئے تطہیر کو رکھا، اور گھر کا جبرائیل کو نوکر بنا دیا، یہ ہے شرف جو تیری امامت کی آئی بات، پتھر کو بھی خدا نے سخنور بنا دی، ادب، یہ ہے شرف جو تیری امامت کی آئی بات، پتھر کو بھی خدا نے سخنور بنا دیا، پڑھ کر تیری دعاؤں کو احساس یہ ہوا، خالق کی معرفت کا سمندر بنا دیا، خالق کی معرفت کا سمندر بنا دیا، کچھ کم ندیم مدحت عابد کا ہے یہ فیض، ہر شیر نے بہشت میں ایک گھر بنا، کچھ کم ندیم مدحت عابد کا ہے یہ فیض، ہر شیر نے بہشت میں ایک
گھر بنا دیا، پہرے پا حق نے آئے تطہیر کو رکھا، اور گھر کا جبرائیل کو نوکر بنا دیا، اور گھر کا جبرائیل کو نوکر بنا۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزاروں جناب جناح ظفر آبادی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ زین العطا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ تلاوت ہی۔ آپ تمامی حضرات کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مطلع دو تین شعر سماعت فرمائیں۔ مصرع آسماں سجاد کا ہے، یہ زمین سجاد کی۔ چند اشعار سماعت فرما لیں، ایک بار اور صلوات کا سہارا دیں حضرات۔ چودہ صدیاں ہو گئیں دربار کے روداد کی، بطور خاص 14 صدیاں ہو گئیں دربار کے روداد کی، آج تک طاری ہے ہیبت سید سجاد کی، آج تک طاری ہے ہیبت سید سجاد کی۔ شوئی بطور خاطر شعر۔ اے حسین ابن علی کے لاڈلے ہو کر اسیر، خصوصی توجہ، اے حسین ابن علی کے لاڈلے ہو کر اسیر، موت کو قیدی بنایا زندگی آزاد کی، موت کو قیدی بنایا زندگی آزاد کی، موت کو قیدی بنایا زندگی آزاد کی۔ اور یہ شعر بطور خاص۔ کیوں ہمیشہ بولتے ہو ماتم شے کے خلاف، کیوں ہمیشہ قطع بند کیا ہے، بولتے ہو ماتم شے کے خلاف، کیا کبھی ہم نے یہاں تم سے کوئی فریاد کی، کیا کبھی ہم نے یہاں تم سے کبھی فریاد کی، ارے ہم تو کہتے تھے کہ آجا او درے سجاد پر، آخری مجمع تک توجہ، ہم تو کہتے تھے کہ آجا او درے سجاد پر، تم نے اپنے آپ اپنی زندگی برباد کی، ہم تو کہتے تھے کہ آ جاؤ درے سجاد پر، تم نے اپنے آپ اپنی زندگی برباد کی۔ اور آخری شعر بطور خاص سنیے گا۔ بیڑیاں
रियायत देखिए आजाद भाई। रे बेड़ियां दोहरी पहनकर आ गया चौथा इमाम। बेड़ियां दोहरी पहनकर आ गया चौथा इमाम। मैं अकेला हूं खुदा के दीन जब फरियाद की, मैं अकेला हूं। एक सलवार भी हजरात में एक मतला और एक शेर, एक तज़मीन किया है अनवार अब्बास इलाहाबादी साहब का मिसरा, तज़मीन किया है बतौर खास। पूरी तवज्जो चाहता हूं, सुनिएगा हजरात। मतला बतौर खास सुनिए। शिवाई उरूज जिससे उरूज मांगे, वहां कयासे ज़वाल क्या है। उरूज जिससे उरूज मांगे, वहां कयासे ज़वाल क्या है। हटा के गैज़ो गज़ब अली का, बता खुदा का जलाल क्या है। हटा के गैज़ो गज़ब अली का, बता खुदा का जलाल क्या है। तो हुसैनियत ने यजीदियत से सिना के मिंबर से जाके पूछा। नौजवानों पूरी तवज्जो। हुसैनियत ने यजीदियत से सिना के मिंबर से जाके पूछा। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। हुसैनियत ने यजीदियत से सिना के मिंबर से जाके पूछा। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। हमारी गर्दन है खैरियत से, तुम्हारे खंजर का हाल क्या है। सलवार भी हजरात मिल के एक मनकबत के चंद अशार पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं। एक रदीफ है, सुनिएगा ऑन भाई। एक सलवात और भी हजरात। दुनियाए तख़य्युल का कलमकार अलग है, और मदह गरे है दरे करार अलग है। दुनियाए तख़य्युल का कलम कार अलग है, और मदह गरे है दरे करार अलग है। भाई देखिए, तर्ज पे न जाइएगा, अभी एकदम ताजा कलाम है। आया है बंधे हाथों से दरबार उलट कर, आया है। सुनिएगा दादार भाई इस शेर को बतौर खास। आया है बंधे हाथों से दरबार उलट कर, दुनिया के
دربار الٹ کر دنیا کے دلیروں سے یہ بیمار الگ ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں سبھی زیادہ تر شاعر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بطور ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اصلاح کریں گے, اگر کہیں کوئی کمی ہوگی تو بطور خاص اصلاح کے لیے یہ کلام پڑھ رہا ہوں. آیا ہے بندھے ہاتھوں سے دربار الٹ کر دنیا کے دلیروں سے یہ بیمار الگ ہے. اور یہ بھی شعر سنیے ذرا بھائی. یہ فتح کے اعلان کی آواز بنے گی. سنیے گا ذکی بھائی. یہ فتح کے اعلان کی آواز بنے گی. سجاد کی زنجیر کی جھنکار الگ ہے. یہ فتح کے اعلان کی آواز بنے گی. سجاد کی زنجیر کی جھنکار الگ ہے. سجاد کی چلتی ہے تو اٹھ جاتی ہے شجروں کی نقابیں. شعر سنیے بطور خاص. وقار بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. چلتی ہے تو اٹھ جاتی ہے شجروں کی نقابیں. جو عرش سے اتری ہے وہ تلوار الگ ہے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلتی ہے تو اٹھ جاتی ہے شجروں کی نقابیں. جو عرش سے اتری ہے وہ تلوار الگ ہے. اور یہ بھی شعر ڈاکٹر صاحب سنیے گا. رہتے ہیں بڑے شوق سے ہم اپنی حدوں میں. رہتے ہیں بڑے شوق سے ہم اپنی حدوں میں. جو ظلم کی اٹھی ہے وہ دیوار الگ ہے. رہتے ہیں بڑے شوق سے. اور ابھی تمہید کے سب شعر ہیں, بطور خاص سنیے گا. ہرگز نہ نجاست کو طہارت سے ملانا. پوری توجہ. ہرگز نہ نجاست کو طہارت سے ملانا. غدار الگ شے کا عزادار الگ ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص سنیے گا. ممکن ہی نہیں پھر سے اڑے طائر بیعت. سنیے گا شعر. ممکن ہی نہیں پھر سے اڑے طائر بیعت. شبیر تیری ضربت انکار
پیش کر رہا ہوں بطور خاص صرف 2-3 شعر کی زحمت ہے. سنیے گا ذکی بھائی, نظم صاحب بطور خاص, زیارت صاحب سنیے گا اس شعر کو. ہر شام کے خیمے میں کبھی مل نہیں سکتا, ہر شام کے خیمے میں کبھی مل نہیں سکتا, سورج کی طرح اس کا بھی معیار الگ ہے, ہر شام سورج کی طرح اس کا بھی معیار الگ ہے. صرف 2 شعر لیکن پوری توجہ چاہتا ہوں, بطور خاص سنیے گا. یوسف کا تقابل علی اکبر سے ہو کیسے, یوسف کا تقابل علی اکبر سے ہو کیسے, کعبہ ہے الگ مصر کا بازار الگ ہے, یوسف کا تقابل علی اکبر سے ہو کیسے, کعبہ ہے الگ مصر کا بازار الگ ہے. اور آخری شعر بطور خاص سنیے گا. بہلول سگر بیچنے والا نہیں کوئی, عزادار بھائی اس شعر کو سنیے گا. بہلول سگر بیچنے والا نہیں کوئی, پھر حر بھی تو جنت کا خریدار الگ ہے, دنیا اس سے پہلے اگلے شاعر کو آواز دوں. جناح صاحب جناب جناح ظفر آبادی صاحب مدثرات بارگاہ چاروں میں مخصوص انداز سے بہترین کلام خلوص کے ساتھ بارگاہ امام زین العابدین خواجہ پیش کر رہے تھے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزار جناب عزادار غنی صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات. بخار صاحب تھوڑا جاگ کے, ہاں تبھی تو میں نے کہا, نہیں تو میں کہتا نہیں. ایک نعرہ صلوات کا سارا 3 قطعے اور 1 مطلع چند شعر قطع ملاحظہ ہو. ہاں ہاں قطع ملاحظہ ہو. ستم سجاد سے گھبرا رہا ہے, اور بدن کا خون سوکھا جا رہا ہے, اور زمین ایک نعرہ صلوات. زمین شام کوفہ ہل رہی ہے کہ غازی کا بھتیجا آ رہا ہے, کہ غازی کا بھتیجا آ رہا ہے, کہ غازی زمین
भतीजा आ रहा है कि गाजी कथा मिलादा किएगा। चौथा मिसरा खास तवज्जो देखिएगा। शिवू भाई चारों मिसरे पास ने खड़े चौथे मिसरे पे होंगे। अश्के अज़ा जबा के मुकाबिल में डट गया। अश्के अज़ा जबा के मुकाबिल में डट गया। फतुओं का मेरे शहर से तूफान पलट गया। फतुओं का तीसरा और चौथा मिसरा मुलाजा किएगा। फतुओं का मेरे शहर से तूफान पलट गया और उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अजाब में। दामन रफू किया तो गरेबान फट गया। दामन रफू किया तो गरेबान फट गया। दामन रफू किया तो गरेबान फट गया। दामन रफू किया तो इसमें भी चारों मिसरे मुलाजा किएगा। उसके बाद एक मतला और चंद शेर। चारों मिसरे देखिएगा। आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए। कुरान ले गए। नादा बगैर फूलों के गुलदान ले गए। गुलदान ले गए। नादा बगैर फूलों के गुलदान ले गए। गुलदान ले गए। और क्या पाए तुम रसूल के पहलू में बैठ कर। पहलू में बैठ कर सारे शरफ तो बूज़र सलमान ले गए। सलमान ले गए। सारे शरफ तो बूज़र सलमान ले गए। सलमान ले गए। सारे शरफ तो बूज़र सलमान ले गए। सलमान ले गए। सारे शरफ तो बूज़र सलमान। अब हिंदू में भी अभी परसों ही मिसरा हुआ था नासिर भाई क्या। बहरहाल उसी में एक मसला और चंद शेर। मसला मुलाहिजा हो एक नारे सलवात का सहारा ले। मतलब मुलाहिजा हो। रोज आती हैं सदाएं शाम के बाजार से। मिसरे सानी मुलाहिजा किएगा। है सीधा ही सा। रोज आती हैं सदाएं शाम के बाजार से। रोज आती हैं सदाएं शाम के बाजार से। जुल्म हारा है यहीं पा सब्र की तलवार से। जुल्म हारा है यहीं पा सब्र की तलवार से। जुल्म हारा। शेर यहां से मुलाहिजा किएगा। खास तवज्जो। हथकड़ी
بیڑی میں جکڑا تھا مگر وہ شیر تھا، ہتھ کڑی بیڑی میں جکڑا تھا مگر وہ شیر تھا، ہتھ کڑی بیڑی میں جکڑا تھا مگر وہ شیر تھا، دو قدم آگے رہا جو وقت کی رفتار سے، دو قدم آگے رہا جو وقت کی رفتار سے۔ اور شعر ملاحظہ کیے گا ذکی بھائی، نیج پر اس کے فدا نہج البلاغہ کیوں نہ ہو، شعر ملاحظہ کیے، نہج پر اس کے فدا نہج البلاغہ کیوں نہ ہو، نہج پر اس کے فدا نہج البلاغہ کیوں نہ ہو، جو زبر کو زیر کر دے سیرت و کردار سے، جو زبر کو زیر کر دے سیرت و کردار سے، اور ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں شام میں شیشے کے تیر، ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں شام میں شیشے کے تیر، آج پالا پڑ گیا فولاد کی دیوار سے، آج پالا پڑ گیا فولاد کی دیوار۔ کون بھائی شعر ملاحظہ کیے، خاص طور سے جتنے زوار ہیں خاص طور سے ان کے لیے ملاحظہ کیا۔ روضہ سجاد کی جو بھی زیارت کر چکا، جو کر چکے ہیں کوئی بات نہیں، جو نہیں ہیں مولا اس محفل کے طفیل میں ان کو جلد سے جلد روضے کی زیارت کرا۔ روضہ سجاد کی جو بھی زیارت کر چکا، روضہ سجاد کی جو بھی زیارت کر چکا، آسماں اونچا نہیں لگتا ہے اس زوار سے، آسماں اونچا نہیں لگتا ہے اس زوار سے۔ یہ شعر سادہ سا شعر ہے، دیکھیے گا، جانے کس نے طالب بیعت کو دے دی تھی خبر، جانے کس نے طالب بیعت کو دے دی تھی خبر، دیکھ تو ٹکرا نہ جانا قافلہ سالار سے، دیکھ تو ٹکرا نہ جانا، دیکھ تو ٹکرا نہ جانا قافلہ سالار سے، دیکھ تو ٹکرا نہ جانا قافلہ سالار سے۔ اور دیکھیے مصرع ثانی کی تائید اون بھائی آپ سے زیادہ میرے خیال سے آپ ہی سفر پہ میرے ساتھ رہے ہیں، ملاحظہ کیے گا، مدح عابد کی بدولت
لکھنؤ سے شام تک مدح عابد کی بدولت لکھنؤ سے شام تک مدح عابد کی بدولت لکھنؤ سے شام تک خوب پائی ہیں دعائیں شاہ کے زوار سے خوب پائی ہیں دعائیں شاہ کے زوار سے خوب پائی ہیں دعائیں شاہ کے زوار سے مدح عابد کی بدولت لکھنؤ سے شام تک خوب پائی ہیں دعائیں شاہ کے زوار سے خوب پائی ہیں دعائیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا آخری دو شعر. ہر تماشائی سے کہہ دو خم کرے اپنی جبین ہر تماشائی سے کہہ دو خم کرے اپنی جبین فقر موسیٰ کا گزر ہے شام کے بازار سے فقر موسیٰ کا گزر ہے شام کے بازار سے فقر موسیٰ کا گزر ہے شام کے فقر موسیٰ کا گزر ہے شام کے بازار سے. مصرع تھا زندگی کی بھیج لے لو عابد بیمار سے. حال ملاحظہ کیے شعر. واسطہ زینب کا دے کر چاہے جب جس کے لیے واسطہ زینب کا دے کر چاہے جب جس کے لیے زندگی کی بھیک لے لو عابد بیمار سے زندگی کی بھیک لے لو عابد بیمار سے زندگی کی بھیک لے لو عابد بیمار سے. کیوں نہ اے عظمی تجھے عزت ملے شہرت ملے کیوں نہ اے عظمی تجھے عزت ملے شہرت ملے تیرا ایمان بھی جھلکتا ہے تیرے اشعار سے تیرا ایمان بھی جھلکتا. جبران علیہ السلام آپ سب کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अल्हम्दुलिल्लाह الذي जअलना मिनल मुतमस्सिकीन विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाउद वलन नारे सलवात। मौला कायनात की बारगाह में वही मतलब एक शेर तू ही है सैफो कलम का मालिक, जो तू है वो दूसरा नहीं है। तू ही है सैफो कलम का मालिक, जो तू है वो दूसरा नहीं है। तू ही है सैफो कलम का मालिक, जो तू है वो दूसरा नहीं है। जो तू है वो दूसरा नहीं है। तेरा तकाबुल करूं मैं किससे, कोई तेरी गर्द पा नहीं है। तेरा तकाबुल करूं मैं किससे, कोई तेरी गर्द पा नहीं है। कोई तेरी गर्द पा नहीं है। तेरा तकाबुल करूं मैं किससे, नुसैरी इतना न कर तजाउज, तेरा अकीदा बजा नहीं है। नुसैरी इतना न कर तजाउज, तेरा अकीदा बजा नहीं है। नुसैरी इतना न कर तजाउज, तेरा अकीदा बजा नहीं है। तेरा अकीदा बजा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन अली हमारा खुदा नहीं है। अली हमारा खुदा नहीं है। अली के बंदे हैं हम भी, लेकिन शुरू भाई। एक आने वाले को राह देकर ये कह रही है जदार काबा। एक आने वाले को राह देकर ये कह रही है जदार काबा। ये कह रही है जदार काबा। ये घर के लोगों के वास्ते है, अवाम का रास्ता नहीं है। ये घर के लोगों के वास्ते है, अवाम का रास्ता नहीं है। अवाम का रास्ता नहीं
भाई मुलाजा फरमाए। अली का दरबार है वो जिससे है बार-बार हाजतों की दुनिया। मुरादें सभी मांगते हैं मगर सबकी दुआएं मुस्तजाब क्यों नहीं होती। अली का दरबार है वो जिससे है बार-बार हाजतों की दुनिया, है बार-बार हाजतों की दुनिया। मुरादे पूरी न हो तो समझो सलीक़े इल्तिजा नहीं है। मुरादे पूरी न हो तो समझो। एक मिलके बाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ने। सदे आबिद से काबे में उजाला हो गया। ये अभी मिसरा था उरई का। नजर इस्लाह चंद मुलाजा फरमा ले। हाजिर कर रहा हूँ मतलब बतौर खास वखार भाई देखिए। जब मैं मिदहत का सफर तय करने वाला हो गया, जब मैं मिदहत का सफर तय करने वाला हो गया, दिल पुकारा मुझसे राजी मेरा मौला हो गया। दिल पुकारा मुझसे राजी मेरा मौला हो गया। और ये भी खास तौर से नौजवानों से तवज्जो का तालिब हूं। देखे मतलब तालिबे बैआत का रुसवाई में चर्चा हो गया। तालिबे बैआत का रुसवाई में चर्चा हो गया। एक ही दिन में 72 बार रुसवा हो गया। एक ही दिन में 72 बार रुसवा हो गया। एक ही दिन में 72 बार रुसवा हो गया। देखो उन भाई शेर साथ में कुरान के जब एक सहीफा मिल गया। साथ में कुरान के जब एक सहीफा मिल गया, यूं लगा जैसे के सोने पर सुहागा हो गया। यूं लगा जैसे के सोने पर सुहागा हो गया। और उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। वखार भाई देखिए सूरह रहमान की ज़ैल में कि दो दरिया मिलके भी आपस में मिलते नहीं और उससे लूलू और मरजान हल होते हैं। मुलाजा फरमाए शेर हाजिर कर लाऊं। अब्द में बिनते हसन को लाए हैं इब्ने हुसैन। अब्द में बिनते हसन को लाए हैं इब्ने हुसैन। मुत्तसिल एक बार फिर दरिया से दरिया हो गया। मुत्तसिल एक बार फिर दरिया। अब्द में बिलते हसन को लाए हैं इब्ने हुसैन। मुत्तसिल एक बार फिर दरिया से दरिया हो गया। मुत्तसिल एक बार फिर दरिया। मुत्तसिल एक बार फिर दरिया से दरिया हो गया।
इब्न अली, इसमें आज़म है अली इब्न हुसैन इब्न अली। पढ़ दिया बीमार पर जब भी वो अच्छा हो गया, पढ़ दिया बीमार पर जब भी वो अच्छा हो गया, पढ़ दिया बीमार पर जब भी वो अच्छा हो गया। और ये मेरा पसंदीदा शेर है, देखें साहब शिबू भाई बतौर खास मुलाजा फरमाए। जनाब ज़ीशान आज़मी साहब से गुजारिश है आगे तशरीफ ले आए, माधवन साहब को जनाब ज़ीशान आज़मी साहब आगे तशरीफ ले आए। बावजूद बला नारे सनवात पढ़ दिया बीमार पर जब भी वो अच्छा हो गया, यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब। देखें हजरात बतौर खास, यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो। यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया। यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया। और ये भी शेर देखें हज़रात, बिन्ते हैदर जब खिलाफे बिन्ते हैदर जब खिलाफे जुल्म बोली शाम में, बिन्ते हैदर जब खिलाफे जुल्म बोली शाम में, बाप का बेटी का लहजा एक लहजा हो गया, बाप का बेटी का लहजा एक लहजा हो गया, बाप का बेटी का लहजा एक लहजा हो गया, बाप का बेटी का लहजा एक लहजा हो गया। देखिएगा जनाब भाई, ये भी शेर वखार भाई डर देखिएगा। एक शब आबिद के बाबा ने बुझाया था चिराग, एक शब आबिद के बाबा ने बुझाया था चिराग, खाने रब में हमेशा का सवेरा हो गया, खाने रब में हमेशा। एक शब आबिद के बाबा ने बुझाया था चिराग, खाने रब में हमेशा का सवेरा हो गया, खाने रब में हमेशा का सवेरा हो गया। यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, देख कर
चुका था एक फरेब, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया, देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया। देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया। ये भी शेर देखेंगे डॉक्टर साहब ज़ुबी भाई। जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, दूसरे में देखें। जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, करबला का दाश्त भी गोया मदीना हो गया, करबला का दाश्त भी गोया। जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, करबला का दाश्त भी गोया मदीना हो गया, करबला का दाश्त भी गोया मदीना हो गया। करबला जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, करबला का दाश्त भी गोया मदीना हो गया, करबला का दाश्त भी गोया मदीना हो गया। ये भी शेर देखिए। खुतबे सज्जाद से हिलने लगा कसरे यजीद, खुतबा सज्जाद से हिलने लगा कसरे यजीद, जितना इत्मीनान था उतना ही खतरा हो गया, जितना इत्मीनान था उतना। खुतबा सज्जाद से खुतबा सज्जाद से हिलने लगा कसरे यजीद, जितना इत्मीनान था उतना ही खतरा हो गया, जितना इत्मीनान था उतना ही। बराए खुशनुदी सरकार ज़ैनुल आबिदीन बुलंदतर नारे सलावत, नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी, नारे सलावत। जितना इत्मीनान था उतना ही खतरा हो गया। और मेरा पसंदीदा शेर है और सारे शायरों की तरफ से, आप सब की तरफ से एक तमन्ना है, मुलाहजा फरमाए, हाजिर कर रहा हूँ। देखें डॉक्टर साहब, एक नशिस्त ऐसी भी हो कि हम पढ़े और वो सुने, एक नशिस्त ऐसी भी हो कि हम पढ़े और वो सुने, एक नशिस्त ऐसी भी हो कि हम पढ़े और वो सुने, और कहे लो हाथ का धोवन तुम्हारा हो, और कहे लो एक नशिस्त ऐसी भी हो कि हम पढ़े और वो सुने,
اور کہے لو ہاتھ کا دھون ایک نشست ایسی بھی ہو کہ ہم پڑھے اور وہ سنے اور کہے لو ہاتھ کا دھون تمہارا ہو گیا اور کہے لو ہاتھ کا دھون ایک نشست ایسی بھی ہو کہ ہم پڑھیں اور وہ سنے اور کہے لو ہاتھ کا دھون تمہارا ہو گیا اور کہے لو ہاتھ کا دھون تمہارا ہو گیا چشم مولا کی عنایت سے سلیم خوش نوا چشم مولا کی عنایت سے سلیم خوش نوا منقبت خانوں میں تو بھی نام والا ہو گیا منقبت خانوں میں تو بھی نام والا ہو گیا منقبت خانوں جب نقاب الٹی علی اکبر نے سب سمجھے رسول جب نقاب الٹی علی اکبر نے سب سمجھے رسول کربلا کا داشت بھی گویا مدینہ ہو گیا کربلا کا داشت بھی گویا مدینہ ہو گیا یوں تو پہلے ہی نصیری کھا چکا تھا ایک فریب یوں تو پہلے ہی نصیری کھا چکا تھا ایک فریب دیکھ کر عباس کو ایک اور دھوکا ہو گیا دیکھ کر عباس کو دھوکا ہو گیا دیکھ کر عباس کو ایک اور دھوکا ہو بنت حیدر جب خلاف ظلم بولی شام میں بنت حیدر جب خلاف ظلم بولی شام میں باپ کا بیٹی کا لہجہ ایک لہجہ ہو گیا باپ کا بیٹی کا لہجہ ایک لہجہ ہو گیا ایک نشست ایسی بھی ہو کہ ہم پڑھیں اور وہ سنے ایک نشست ایسی بھی ہو کہ ہم پڑھیں اور وہ سنے اور کہے لو ہاتھ کا دھون تمہارا ہو
बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। बेहतरीन अशार, बेहतरीन शुराए कराम, बेहतरीन सामे। अब चूंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा घर नहीं है या मैं पढ़ा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं और वो भी बड़े दोस्त हैं, और अपने घर में वैसे पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर बड़ा भाई कहे कि पढ़ना है। बहरहाल मैं ज़्यादा कलाम तो मुझे याद नहीं है, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं मेरा, इंशाल्लाह याद भी रहेगा, लेकिन इत्तेफाक से कुछ शेर में परसों की महफिल के लिए मोबाइल पे कह रहा था कि कुछ शेर वो पढ़ दूंगा और एक दो खत याद आ जाते हैं। मैं भिखारी हूँ दरे शय का बहुत खुददार हूँ। मैं भिखारी हूँ दरे शय का बहुत खुददार हूँ। आखिरत की मुफलिसी से बरसरे पैकार हूँ। आखिरत की मुफलिसी से बरसरे पैकार हूँ। मौत आई है करूं जो अच्छे होने की दुआ। शुक्र है मैं आबिदे बीमार का बीमार हूँ। शुक्र है मैं आबिदे बीमार का बीमार हूँ। एक मतलब दो शेर और याद आ रहे हैं, वही पढ़ देता हूँ, पेश कर रहा हूँ ज़हीर भाई। मेरी नजरों में है सूरत आबिदे बीमार की। मेरी नजरों में है सूरत आबिदे बीमार की। मुझसे क्यों करते हो बातें मिस्र के बाजार की। मुझसे क्यों करते हो बातें मिस्र के बाजार की। जीत ली आबिद ने अपने खुतबों ही से जंग शाम। जीत ली आबिद ने अपने खुतबों ही से जंग शाम। उनको पेश आई जरूरत ही कहां तलवार की। उनको पेश आई जरूरत ही कहां तलवार की। देखिए एक मतलब चंद शेर पेश कर रहा हूँ क्योंकि वो महफिल परसों है, अभी कंप्लीट नहीं है। कुछ मिसरे ऐसे ही हैं, उसमें मिसरे पे मिसरा भी नहीं लगा है, लेकिन इत्तेफाक है कि यहाँ पढ़ना था, मौलाना यही पढ़वाना था, तो मैं आ गया इत्तेफाक से। भाई ने मुझे ऊपर आवाज़ दे दी, पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। पेश करें आप ही। पहले इश्क़ सैयदे सज्जाद होना चाहिए। पहले इश्क़ सैयदे सज्जाद होना चाहिए। फिर बदन से रूह को आजाद होना चाहिए। फिर बदन से रूह को आजाद होना चाहिए।
जगमगा उठेगा सूरज इसके जर्रों से मगर, जगमगा उठेगा सूरज इसके जर्रों से मगर, खाके पाए सैयदे सज्जाद होना चाहिए, खाके पाए सैयदे सज्जाद होना चाहिए। ये शेर पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए कि सब्र आबिद की गिरी थी आसमां, सब्र आबिद की गिरी थी आसमां से बिजलियां, सब्र आबिद की गिरी थी आसमां से बिजलियां, बेड़ियों के जिस्म को ये याद होना चाहिए, बेड़ियों के जिस्म को ये याद होना चाहिए। ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाज सुना बस ये आखिरी शेर ज़हमत तमाम कि किस लिए जन्नत की हसरत इश्क आबिद के बगैर, किस लिए जन्नत की हसरत इश्क आबिद के बगैर, एक इमारत के लिए बुनियाद होना चाहिए, एक इमारत के लिए जनाब ज़की भारती साहब बारगाह ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं दुआ करूँ मौलाना सज्जाद इस में को शिफाए कामिल, जो भी मोमिन मुमना बीमार हो ज़ैनुल आबिदीन शिफाए कामिल आजिल हज़रात। इस फेरिश के आखिरी शेर मक़ता महफिल खतीब व शायर अहले बैत जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में गुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाएं बारगाह ज़ैनुल लबा में खराज अक़ीदत पेश करें। महफिल तो कबूलियत की मिराज पा चुकी है। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। आखिरी मरहले में क्या बचता ही है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। जी भैया नहीं तो क़िबला के हुक्म की तामील में मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अभी कल जो है जश्न था मौलाना के घर पे, तो मेरे पढ़ते ही वक्त मौलाना ने कहा कि खुमार साहब की याद आ गई आपको, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं एक मतलब दो शेर, एक सलावत पढ़ें बाबा जमात। ये वो दर है कि जहाँ संग्रेजों को बोलने का सलीका मिलता है। अब इस रियायत से मतलब मुलाज़ा फरमाइएगा, हमारे सभी शुअराए किराम ख़ास तौर से उनकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ। ये मतलब कितने बुलंद कितने बुलंद जश्न के मेयार हो गए। खास तौर पर अब फरमाइश की है तो वैसे सुनिए भी। कितने बुलंद जश्न के मेयार हो
निशान भाई, कितने बुलंद नशीन के मेयार हो गए, गूंगे भी आज माइले गुफ्तार हो गए, गूंगे भी आज माइले गुफ्तार हो गए। चौथे इमाम का जश्न है, इसी तरीके से सुनिए, मुलाजा फरमाइए, इस मजमून को सबने पढ़ा है अभी, कि लाऊं कहां से मदह के मोती पे खिराज। चौथे इमाम की बारगाह में लाऊं कहां से मदह के मोती पे खिराज, धोवन भी जब तेरे दुरे शहवार हो गए, धोवन भी जब तेरे दुरे, लाऊं कहां से मदह के मोती पे खिराज, धोवन भी जब तेरे दुरे शहवार हो गए। सलीम भाई खास तवज्जो आपको, जो कुछ मिला इधर दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज इतना खुश होइए कि मौला की आमद आमद है, जाहिर सी बात है। जी जी, कितने बुलंद जशीन के मेयार हो गए, गूंगे भी आज माइले गुफ्तार हो गए, लाऊं कहां से मदह के मोती पे खिराज, धोवन भी जब तेरे दुरे शहवार हो गए। और अब ये साहिबान नजर तशरीफ फरमाए, किबला ये मक्ता भी मुलादा फरमाइएगा बतौर खास, जहां जहां हज़रात कि उनकी, और भाई देखिएगा, उनकी जबान शहद से शीरी है विकार। जकी भाई खास तौर, उनकी जबान शहद से शीरी है विकार, जो लोग आंसुओं के नमक खार हो गए, जो लोग आंसुओं के। हजरात एक शेर भूल गया था मैं, मुलाजा फरमाइएगा खास तौर से, शायद कोई बात हो बतौर खास, कि पढ़कर, डॉक्टर साहब देखिए खास तौर, पढ़कर किताब वो बला का बस एक वरक। किबला आपसे दाद चाहूंगा कि पढ़कर किताब वो बला का बस एक वरक, कुरान के सारे हर्फ आजादार हो गए, कुरान के सारे हर्फ आजादार हो गए, पढ़कर किताब वो बला का बस के वरक, पढ़कर किताबें वो बला का बस एक वरक, कुरान के सारे हर्फ आजादार हो गए, कुरान के
सारे हर्फ। बस क़िबला इजाजत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौला आपको सलामत रखे। हजरत चौथे इमाम की महफिल है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का जिक्र हो, लेकिन एक मनक़बत है, मैं उसको भी पेश करना चाहता हूँ। अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, एक मतलब 2-3 शेर अगर आप इजाज़त दें, बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दीजिएगा तो शायद मैं कहीं और भी पढ़ सकता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क़िबला खास तौर पर मतलब मुलाजा फरमाइएगा। जना साहब खास तौर से आप नजर कर रहा हूँ। जमातों में ज़माना नमाज पढ़ता है, खास तौर से मेरे भाइयों, जमातों में ज़माना, कौन भाई खास तौर से, जमातों में ज़माना नमाज पढ़ता है, हमारा इश्क फुरादा नमाज पढ़ता है। आपने थोड़ी सी हौसला अफजाई चाहते हैं, बतौर खास मुलाजा फरमाए, खास तौर पर जमातों में, खास तौर से जमातों में ज़माना नमाज पढ़ता है, हमारा इश्क फुरादा नमाज पढ़ता है। अब खास तौर से मेरे भाइयों, हमारा इश्क फुरादा नमाज पढ़ता है, खुदा की याद में हम सब नमाज पढ़ते हैं, खुदा की याद में हम सब नमाज पढ़ते हैं, खुदा की याद में हम सब नमाज पढ़ते हैं, अली की याद में काबा नमाज पढ़ता है, अली की याद में काबा नमाज पढ़ता है। अली माशाअल्लाह मौला सर जीते रहिए। अली की याद में काबा, देखिए रदीफ के साथ इंसाफ हुआ है कि नहीं हुआ है। अली की याद में काबा नमाज पढ़ता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अनस सलात, मैं नमाज हूँ। मुलाजा फरमाइएगा बतौर खास, शिबू भाई चले गए, उनकी नजर करना चाह रहा था, बतौर खास ये शेर देखिए, मुलाजा फरमाइएगा खास तौर से। अली की याद में काबा, कौन भाई नमाज पढ़ता है बतौर खास, जो खुद नमाज है वो भी वजूद रब की कसम, जो खुद नमाज है वो भी वजूद रब की कसम, सेना की नोक पा तन्हा नमाज पढ़ता है, सेना की नोक पा तन्हा नमाज पढ़ता है।
خود نماز ہے وہ بھی وجود رب کی قسم، جو خود نماز ہے وہ بھی وجود رب کی قسم، سنا کی نوک پا تنہا نماز پڑھتا ہے، سنا کی نوک پا تنہا۔ اب یہ خاص طور سے عزاداروں کے لیے یہ خاص، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، پوری پوری رات جاگتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص ایک پیغام ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قبلہ کی موجودگی میں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ بتا گئے ہیں زمانے کو یہ سعید و زہیر، بطور بتا گئے ہیں زمانے کو یہ سعید و زہیر، بتا گئے ہیں زمانے کو یہ سعید و زہیر، علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے، علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے، بتا گئے ہیں زمانے کو یہ سعید و زہیر، بتا گئے ہیں زمانے کو یہ سعید و زہیر، علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے، علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ عزیزو، یہ جگہ کتنی مقدس ہے، اس شعر میں ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص، یہ جگہ کتنی تقدس کی حامل ہے۔ عزائے شہی کے مسلح پا سر کے بھلاؤ، بطور خاص عزائے شہی کیوں آؤ ملاحظہ کیجیے گا دوسرے مصرے میں، عزائے شہی کے زیارت بھائی خاص طور سے عزائے شہی کے مسلح پا سر کے بھلاؤ، یہاں پا عرش مولا نماز پڑھتا ہے، یہاں پا عرش مولا نماز پڑھتا ہے، یہاں پا عرش مولا نماز پڑھتا ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ کیجیے گا، یہاں پر عرش مولا نماز پڑھتا ہے، بطور خاص ایک علامتی شعر ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ کس کی یاد میں موجیں اذان دیتی ہیں، بطور خاص محسوس کیجیے گا، یہ کس کی یاد میں موجیں اذان دیتی ہیں، یہ کس کی یاد میں موجیں اذان دیتی ہیں، یہ کسی کی یاد میں موجیں اذان دیتی ہیں، یہ کس کی یاد میں دریا نماز پڑھتا ہے، یہ کس کی یاد میں دریا نماز پڑھتا ہے، ہمارا عشق
فرادا نماز پڑھتا ہے. جناب وقار سلطان جو سنات بارگاہ زین العبا میں حضرات نصری دور کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. نظم کے لیے میں گزارش گزار ہوں خطیب محفل حاجی جناب حسن رئی صاحب تشریف لائیں. بارگاہ مولا متقیان بارگاہ زین العبا میں خراج بآواز بلند نعرہ صلوات. برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم ولبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آپ تمامی حضرات کو یہ جشن کی ڈھیروں مبارکبادیاں اور خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کی خدمت میں ہم سبھی مل کے مبارکباد دیتے ہوئے ایک بار نعرہ صلوات بلند فرمائیں. بہت اچھا خطیب تو نہیں ہوں لیکن بہت دنوں سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں. 11:20 ہو گئے اور کیا پڑھنا تھا مجھے یہ تو سوچ کے آیا تھا, اب اس وقت کیا پڑھوں یہ سوچ رہا ہوں. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد. کیا کیا شعر سنا ہے سلیم اللہ بروئی صاحب نے اور سبھی نے, جناح صاحب نے اور ہمارے عزادار بھائی نے, وقار صاحب نے. تو بہرحال جشن ہو گیا اور ہمارا مقصد, ہمارا مال آل محمد کے حضور میں اپنی خوشی کا اظہار بھی کرنا تھا اور اس بات کا اعلان کرنا تھا کہ آپ کے غم میں ہم غمزدہ رہتے ہیں, آپ کی خوشی میں ہم خوش رہتے ہیں. اب یہاں پر میں امام معصوم جس کا ذکر ہونا ہے اس ذیل میں کچھ نہیں عرض کروں گا. زین العابدین ہیں, سید الساجدین ہیں, ان کا نہ کوئی مقابل تھا, نہ ہے, نہ ہو پائے گا. یہاں پر ماشاءاللہ شعراء کرام بھی ہیں, صاحبان علم بھی ہیں. میں بچوں کے لیے ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ایک شاعر ہے اور بڑا مشہور شاعر ہے اور بڑا ذہین اور سمجھدار شاعر ہے, وہ اچھی فکر والا شاعر ہے, پھر فی البدیہہ کلام کہنے والا شاعر ہے, جناب فرزدہ. ان کا ایک پیغام ہے جو آپ کے نام اور ہمارے سبھی کے نام, تمام شیعوں کے نام عرض کرتے ہوئے بات کو مکمل کروں. ذہین اس لیے ہیں, سمجھدار اس لیے ہیں کہ وقت کے معصوم کے سوال کے اوپر خوبصورت
اور پیارا سا انتہائی اختصار کے ساتھ جواب دینا یہ ایک ذہین آدمی کی پہچان ہے۔ جب حج کو عمرے میں تبدیل کر کے بدل کر آپ عراق کی جانب حضرت تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں انہی فرزدق سے ملاقات ہوئی اور امام نے ایک سوال کیا کہ فرزدق کوفے سے آ رہے ہو، کہاں فرزند رسول، کیا حالات ہے کوفے والوں کے؟ کیا پیارا جواب دیا۔ اس کو کہتے ہیں شاعر کہ 2 مصرعوں میں بات مکمل کر دینا۔ فرمایا کہ فرزند رسول دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ یہ اس آدمی نے جو پیشن گوئی کربلا کے واقعے سے پہلے کی تھی وہ آنے والے کل نے دیکھی۔ المختصر انہوں نے ہم کو ایک پیغام دیا اور اس کو نوٹ کریے گا، غور کیے گا، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی بچے غور کریں، نوجوان غور کریں۔ حالات کچھ بھی ہوں، یہ عالم اسباب ہے، حالات کچھ بھی ہوں لیکن اس ڈیوڑی سے وابستہ رہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہیں سے وثیقہ مل رہا ہو، کہیں سے وظیفہ مل رہا ہو، کہیں سے آذوقے کا انتظام ہو رہا ہو، کسی کی نوکری میں ہوئی ہے، لیکن ان کے سلسلے میں سمجھوتہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ شورائے کرام بیٹھے ہیں، ایک شاعر نے ہم کو سلیقہ دیا ہے۔ جس وقت ہشام خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو بڑے کر و فر کے ساتھ آیا تھا، فوجی دستے بھی ساتھ تھے، نہ جانے کتنے مصاحبین تھے، اسی میں جناب فرزدق بھی تھے۔ یہ بھی ہشام کے دربار کے ایک درباری شاعر تھے، وہیں سے ان کے آذوقے کا انتظام ہوتا تھا، وہیں سے تنخواہ مقرر تھی۔ اور جب وہ خانہ کعبہ میں آیا تو باہر تک تو ظاہر ہے ہاٹو بچوں کا شور ہوا اور سامان بھی گئے، لیکن جب طواف کی منزل آئی، وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی منزل آئی تو یہ چاہ کر بھی اتنا رش تھا کہ یہ چاہ کر بھی نہ حجر اسود کو بوسہ دے پا رہا تھا، نہ اس سے پہلے وہ طواف کر پا رہا تھا۔ بہت رکاوٹیں تھی، پریشانی سے اس نے کسی طرح طواف کو مکمل کیا، اور جب حجر اسود کی طرف بڑھا تو چاہ کر بھی وہ حجر اسود کو نہیں چوم پایا۔ دیکھیے ایک بات سمجھ میں آ گئی، خانہ کعبہ کا اگر پتھر ہے تو وہ بھی جانتا ہے، پتھر ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یہ آخر میں تھک کے بیٹھ گیا کہ مجمع کچھ کم ہو جائے گا تو میں جاؤں گا اور چوموں گا حجر اسود کو۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شہزادہ حرم میں داخل ہوا، نہ اس کے ساتھ مصاحب ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی فوجی دستہ ہے، نہ کچھ لوگ ہیں، بلکہ تنہا چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے طواف کرنا شروع کیا مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا، لگ رہا ہے کہ آگے آگے نہ جانے کون سے نہ نظر آنے والے لوگ ہیں۔ روح بھیج دیے محمد وآل محمد۔ کائی کی طرح پھٹنے لگا اور اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کیے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں تنہا تھا جو طواف کرنے والا تھا۔ اور اس کے بعد میں جب وہ حجر اسود کے قریب پہنچا تو اطمینان سے اس نے حجر اسود میں کے قریب گیا، اس کا بوسہ بھی لیا، اور جب تک کہ حجر اسود کے قریب کھڑا رہا کسی بھی حرم کے فرد نے ذرا سا بھی، میں اپنی زبان میں کہہ رہا، ڈسٹربنس نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آئی۔ جب اس منظر کو مصاحبین نے دیکھا تو ہشام سے کہا کہ یہ کون نوجوان ہے کہ جس کا استقبال خود کعبہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ جانتا تھا کہ یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین حضرت زین العابدین ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتا، یہ اس کا جواب تھا۔ ہوگا کوئی جانتا تھا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے۔ بس اب عزیزان گرامی یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہی ایک بہترین درس ہے کہ ہشام جو اب تک اس کی مصاحبی میں تھا فرزدق، اس نے کہا، جیسے ہی سنا کہ ہشام کہہ رہا ہے کہ میں اس نوجوان کو نہیں جانتا ہوں، پہلا جو زبان اقدس تو ان کے کلمات آئے، پہلے تو یہی آئے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، آپ بڑے سکون سے سن رہے ہیں، اما بادشاہ کے سامنے زبان کھولنا، وہ بھی مصاحب، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا کہا کہ تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ اور اسی وقت ہمارے چوتھے امام کی شان میں فی البدیع قصیدہ کہا، جو آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ جب فی البدیع قصیدہ کہا تو ایک پیغام ہم کو دے دیا کہ یاد رکھنا نوکری میں کسی کی ہو، لیکن جب ان کا مسئلہ آ جائے تو سمجھوتے کی ضرورت نہیں۔ اور اب
دیا ہے تو اس طرح اگر جذبہ کسی شیعہ کا ہو جاتا ہے تو ادھر سے عطا کیا ہوتی ہے. یہ بھی بس آخری بات میں نے کہا, میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں اس وقت, جو محفل تھی ہونا تھی وہ ہو گئی. اب بس آخری بات کہ جس وقت فرزدق نے یہ کلمات کا یہ قصیدہ کہا فی البدیع, تو اس کے بعد میں ہشام نے معزول کر دیا, پھر گرفتار کر دیا, قید خانے میں ڈال دیا. وہاں سے فرزدق کا ایک خط آیا, فرزند رسول صلے کا طلبگار نہیں ہوں لیکن آپ فرزند رسول ہیں, آپ زین العابدین ہیں, یہ ملعون مجھے اسی قید خانے میں قتل کر دے گا, مروا دے گا. آپ زین العابدین ہیں, خدا سے دعا کر دیے تاکہ مجھے رہائی ملے. یہ ایک خط بھیجا. دیکھیے توجہ دیے گا, میں نے کہا اس وقت کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, نہ کوئی لمبی چوڑی کو گفتگو کرنا ہے. اما یہ فرزدق نے ایک اور سلیقہ سکھا دیا, جب پردہ غیب میں امام چلا جائے تو تحریر کے ذریعے مسئلے آسان کرنا. ایک خط بھیجا اور کہا مولا یہ مسئلہ ہے. امام نے دعا کی, وہ آزاد ہو گیا. بہت دنوں تک وہ شہر میں گھومتا رہا کاروبار آذوقے کے لیے, نوکری کے لیے, نوکری کی تلاش میں کاروباریوں کے پاس جا رہا ہے, بزنس مینز کے پاس جا رہا ہے, اور سب کے پاس جا کر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو بھی نوکری دے دو اپنے ادارے میں اور اپنے جو بھی کاروبار ہے تمہارا. تو ہر آدمی ان کی تعریف کر رہا ہے کہ فرزدق تم بہت شریف آدمی ہو, بہت اچھے ہو, بڑے ایماندار ہو, بڑے محنتی ہو, لیکن ہشام کا تمہارے پر عتاب نازل ہوا ہے, اور کہیں اس کو یہ پتہ چل گیا کہ تم ہماری نوکری میں آ گئے ہو تو ہمارے اوپر بھی عتاب نازل ہو جائے گا. تو بھیا معاف کرو, کچھ پیسوں کی ضرورت ہو تو لے لو. غیرتدار برداشت نہیں ہوتا تھا. آخرش یہ ہمارے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کیفیت ان کی یہ تھی, جو روایات ہیں, کہ بوسیدہ سا لباس, نہیں لا کر کئی روز کے بھوکے, امام کی بس میں آ کر بیٹھے. امام کو سلام کیا تو امام نے سوال کیا, فرزدق یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, خیریت تو ہے؟ کہ مولا یہ کیفیات سے دو چار ہوں میں اور کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں, اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے تو میں آیا ہوں ایک کریم کے پاس, اگر اس وقت کچھ کھانے کو مل جائے, کئی روز کا بھوکا ہوں. تو امام نے کھانے کا تو انتظام کیا. اس کے بعد میں ایک جملہ کہا, یہ بتاؤ فرزدق کہ ہشام جب تم اس کی نوکری میں تھے, درباری شاعر تھے, تو ہشام ہر ماہ تمہیں کتنے پیسے دیتا تھا, کتنے درہم دیتا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ مولا مجھے اتنے درہم وہ دیتا تھا. ملازم کو آواز دی, غلام کو آواز دی اور کہا 40 برس کی تنخواہ لا کر فرزدق کو دے دو. 40 برس کی تنخواہ فرزدق کو لا کر دے دو. لوگوں نے بڑے حاتم طائی کے تذکرے سننے, لیکن کیا کہنا اس ڈیوڑی کا کہ مانگو ایک وقت کا ملتا ہے 40 وقت. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. تو جب جب انسان دنیا سے منہ موڑتا ہے تو آل محمد کس طرح سہارا دیتے ہیں. آئیے اسی حوالے سے امام کریم ابن کریم, سخی ابن سخی, اما حاتم طائی جیسے کے لیے کہہ دیا کہ کیا ضرورت تھی 40 دروازوں کی. یہ ہے شرافت. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. یہ ہے شرافت. کیا ضرورت تھی کہ 40 دروازوں پر سائل جائے. ارے ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا, مولا اتنا دے دیجئے, اتنا ہم غریبوں کو دے دیجئے کہ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے. آئیے دعا کریں کہ پروردگارہ سید سجاد علیہ السلام کی ولادت و باسعادت کے سلسلے میں یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے, اس کے توفیل و تصدق میں جو حاضرین مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں, جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہوں, جو پریشان حال ہیں وہ پریشانیاں ان کی دور ہوں. اور ایک دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ جب تک کہ ہم جیتے رہیں ہم سب ورائے آل محمد پر باقی رہتے ہیں, اور اللہ کرے جب آخری سانس نکل رہی ہو تو لب پہ یا حسین ہو یا علی ہو. تقریر مکمل ہو گئی, لیکن بہت شعر سنے ہیں میں نے. آخری 3-4 شعر جو پچھلے سال میں نے پڑھے تھے وہ بھی چوتھے امام کی شان میں پڑھ دوں تاکہ میرے بھی تو گھر بن جائیں. ضرور بھیج دیجیے محمد وآل محمد. دیکھیے میں نے صرف 10 منٹ تقریر کی, اس سے زیادہ نہیں ہے.
اب دو چار شعر تو سنانے کا حق ہے. ہاں شعر سنو. گر بشر کا کہیں مضبوط ارادہ ہو جائے، گر بشر کا کہیں مضبوط ارادہ ہو جائے، خشک صحرا بھی سمندر کا علاقہ ہو جائے، خشک صحرا بھی سمندر کا علاقہ ہو جائے، گر بشر کا کہیں مضبوط ارادہ ہو جائے، خشک صحرا بھی سمندر کا علاقہ ہو جائے، اور اپنے معبود پہ کامل جو بھروسہ ہو جائے، اپنے معبود پہ کامل جو بھروسہ ہو جائے، نار گلزار بنے نیل میں رستہ ہو، نار گلزار بنے نیل میں رستہ ہو جائے. ایک شعر اور ذرا سا الگ سے ہے وقار صاحب. میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، میری خاموش طبیعت کو غنیمت جانو، میں اگر بول دوں کتنوں کا تماشا ہو، میں اگر بول دوں کتنوں کا تماشا ہو جائے. اور اس کو کہتے ہیں حقیقت میں عبادت کا کمال، شام کو رکھے جبیں اور سویرا ہو جائے، شام کو رکھے جبیں اور سویرا ہو جائے. اور طور سے قبل جو سجاد سے ملنے موسیٰ، طور سے قبل جو سجاد سے ملنے موسیٰ، بات کرنے کا انہیں رب سے سلیقہ ہو جائے، بات کرنے کا انہیں رب سے سلیقہ ہو جائے. طور سے قبل جو سجاد سے ملنے موسیٰ، بات کرنے کا انہیں رب سے سلیقہ ہو جائے. اور پیش رب عابد بیمار کہے جو بھی ظہیر، پیش رب عابد بیمار کہیں جو بھی ظہیر، اس کا ہر لفظ دعاؤں کا صحیفہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا.